بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بلوم ٹیکسانومی کی کوگنیٹیو ڈومین پڑھیں گے۔ تعلیم کی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ نظریہ ہے۔ اگر آپ استاد ہیں یا استاد بننے جا رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے جا رہی ہے، جس میں سے 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو پڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو کی جو ضرورت ہوتی ہے، بلوم ٹیکسانومی اس میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اساتذہ اور ان کے والدین کو بچوں کے سیکھنے کے عمل سے آگاہ کرتی ہے کہ بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے کون کون سے مراحل ہیں۔ تیسرے نمبر پر امتحانات کی مدد سے طلباء کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طلباء کس لیول پر ہیں، یعنی بلوم ٹیکسانومی کے ذریعے بچوں کی سوچ، محسوسات اور ان کے عمل کو بمقصد بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ 1956 میں منظر عام پر آیا۔ اس نظریے کو بنانے کے لیے 3 شخصیات نے اہم کردار ادا کیا۔ پہلے نمبر پر بینجمن بلوم ہیں، جن کے نام پر یہ ٹیکسانومی رکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے کوگنیٹیو پر کام کیا، اور کوگنیٹیو کے 6 مرحلے ہیں جس کے اندر علم جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں ڈیوڈ کرتھوال۔ انہوں نے افیکٹو پر کام کیا، یعنی کہ تاثراتی اور جذباتی کس طرح سے علم جو ہے اس کو آپ کے جذبات میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے 5 مرحلے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہیں انیتا ہارلو۔ انہوں نے سائیکو موٹر ڈومین پر کام کیا کہ یعنی کہ وہ جو ہے علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے۔ تو پہلے مرحلے میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ دماغ میں جائے، دماغ سے دل میں، یعنی آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو محسوس کر سکیں اور اس کے بعد آپ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ بلوم، جس کے نام پر یہ بلوم ٹیکسانومی رکھی گئی ہے، اس نے سب سے زیادہ کام کوگنیٹیو ڈومین پہ کیا۔ کوگنیٹیو ڈومین کو اس نے 6 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ نالج پہلا مرحلہ ہے، جس میں چیز کو سن کر یا بول کر یاد کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں سمجھنا ضروری نہیں، یعنی چھوٹے بچے جو ہیں گاڑی کا نام یاد کر لیتے ہیں۔ اسکول کے طلباء جو ہیں جو بڑی کلاسز میں ہیں وہ ٹینسز کو سمجھنے کی بجائے صرف یاد کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی کیا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے، اور اس طرح ٹینسز جو ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں صرف ہمیں معلومات دی جاتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کمپریہنشن، جس میں سمجھنا ضروری ہے اور سمجھ کر سیکھا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں تفہیم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ پلے گروپ یا نرسری کے بچے کو پہلے گاڑی کا نام یاد کرایا گیا تھا، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ گاڑی کو دیکھ کر جان سکے یہ گاڑی ہے، پہاڑ کو دیکھ کر جان سکے یہ پہاڑ ہے۔ اسی طریقے سے ٹینسز جو ہیں یہ اس میں کیا ہے، اس میں زمانے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو معلوم ہو۔ ایپلیکیشن، اس مرحلے میں طالب علم جو معلومات حاصل کرتا ہے اور جو کوئی سمجھتا ہے اس کی روشنی میں وہ حقائق کو جان کر اس کا استعمال بھی جاننا شروع کر دے گا، یعنی گاڑی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، پہاڑ جو ہیں یہ کس کام ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جب ٹینسز پڑھے گا تو اس کو 3 زبانوں کا علم بھی ہو جائے گا، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں وہ جاننا شروع کر دے گا۔ انالائز، تجزیے میں معلومات کی جانچ پڑتال، ایک دوسرے سے ربط جان سکیں۔ طلباء کو معلوم ہو کہ گاڑی کے علاوہ بھی فاصلہ طے کرنے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ریل گاڑی ہے، جہاز ہے، کشتی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں۔ مڈل یا ہائی کلاس کے طلباء جو ہیں وہ جان سکیں کہ قابل اور قابل میں کیا فرق ہے، دانا اور دانا میں، یعنی ہم معنی اور یا ہم شکل الفاظ کو پہچان سکیں۔ اس مرحلے میں طلباء جو ہیں وہ تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ سینتھیسس، اس کو ڈیوڈ کرتھوال نے 5ویں نمبر کی بجائے اسے 6 نمبر پر رکھا ہے، جو 2001 میں اس نے تبدیلی کی تھی، لیکن بینجمن بلوم نے کیونکہ اس کو 5ویں نمبر پر رکھا ہے تو ہم اس کو 5ویں نمبر پر ہی دیکھتے ہیں، یعنی کہ طلباء اس قابل ہو جائیں کہ مختلف چیزوں کو ملا کر نئی چیزیں تخلیق کر سکیں، یعنی جڑی بوٹیاں بنا کر کوئی ایسی نئی دوا ایجاد کر لیں۔ تشخیص یا جج کرنا، پیمائش، فیصلہ کن، معلومات کی صداقت اور معیار کی جانچ کرتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ کرنا اور اس کے حق میں یا اس کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینا تشخیص کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ کوگنیٹیو ڈومین کا آخری حصول ہے، جس کے ذریعے جو ہے درجہ بندی جو ہے کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور یہاں پر یہ اس کوگنیٹیو ڈومین کی یہ معلومات مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوگنیٹیو ڈومین کے بعد افیکٹو ڈومین، اور افیکٹو کے بعد ہم دیکھیں گے سائیکو موٹر ڈومین۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔